لاشیں گری ہیں نہیں گری ہیں، لیکن وفاقی حکومت پہ بہت کچھ کر رہا ہے عوامی سطح پہ، لیکن یہ ہے کہ عوام کے ہاں لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور لوگ اگر وہ لاشیں نہیں بھی گریں تو یہ اس کی تردید نہیں کر سکے۔ آج تک 2/3 اکثریت خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پہ عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت، تو دونوں کے لیے ایک ہی چیز باری ہے، وہ ہے بشرا بی بی۔ ناظرین، آج بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشال یوسفزئی ایک خوبروب خاتون، ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ تو ڈی نوٹیفائی اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے پیچھے اصل گیم کیا ہے، علی امین گڈھا پور کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس پر تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں پہ وفاقی حکومت اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ، خاص طور پہ پوسٹ جو دھرنا ہے اس کے معاملے میں، پوسٹ فائنل کال کے جو لاشوں کا معاملہ ہے، لاشیں گری ہیں نہیں گری ہیں، لیکن وفاقی حکومت پہ بہت کچھ کر رہا ہے عوامی سطح پہ۔ اس کو کوئی محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام کے ہاں لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور لوگ اگر وہ لاشیں نہیں بھی گریں تو یہ اس کی تردید نہیں کر سکے۔ آج تک یہ اس کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں بٹھا سکے کہ وہاں کچھ نہیں ہوا، اور اگر گری ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ لاش تو لاش ہوتی ہے، اس کا تو جواب دینا ہی پڑتا ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو علی امین گڈھا پور نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مطلب 2/3 اکثریت خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پہ عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن اب انہوں نے یہ جو پچھلی شام کو، پچھلے رات کو انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، تو اس میں جو سب سے پہلا ایشو تھا وہ یہی تھا کہ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ مجھے ووٹ دیا، آپ مجھے لے کے آئے ہیں۔ یہ علی امین گڈھا پور اپنے رہنماؤں سے، پارلیمانی جو لوگ تھے ان سے باتیں کر رہے تھے، تو کیا کوئی میرے خلاف کوئی منہ بنے تو آپ میرا ابھی ساتھ جاری رکھیں گے یا منہ پھیر لیں گے؟ تو ان سب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ 2/3 اکثریت، تو کوئی مطلب علی امین گڈھا پور کے تصور میں نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کبھی یہ دن بھی آ سکتے ہیں کہ اس کو عدم اعتماد کے معاملے پہ اپنے ساتھیوں کا اعتماد لینا پڑے، کیونکہ اس نے تو جنید اکبر کو فارغ کیا، اس نے تو عاطف خان کے بہت قریبی لوگوں کو فارغ کیا، انہوں نے اپنے وزیر کو ایک کو فارغ کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے گستاخی کی تھی علی امین گڈھا پور کی شان میں، اور کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کی تھی جو ان کو ناگوار گزرا۔ تو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی مخالفت تھی، مخالفت ہے، اصل کیسا مخالف ہے، عاطف خان، شہرام طرح کئی گروپ مخالف ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ عمران خان ان کے ساتھ۔ جب عمران خان ساتھ ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد آ جائے؟ لیکن اب ایسا کیا ہوا، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ دونوں، میں نے کہا نا، میں دونوں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، ایک وفاقی حکومت اور ایک خیبر پختونخوا حکومت، تو دونوں کے لیے ایک ہی چیز کامن ہے۔ میں لفظ کوئی غلط نہیں بولنا چاہتا، یعنی کہ دونوں کے لیے ایک ہی چیز باری ہے، چلے یہ اچھا لفظ ہے، باری، وہ ہے بشرا بی بی۔ تو بشرا بی بی نے مشال یوسفزئی کے ذریعے رابطے شروع کر دیے، اسی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں بیٹھ کے اب وہ رابطے کر رہی ہیں، اور انہوں نے علی امین گڈھا پور کو تھریٹ دے دی ہے کہ تمہارے خلاف عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اصل کیسر جو مخالف گروپ ہے وہ بشرا بی بی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اصل کیسر جو ہیں وہ ایک سینئر اور باصول اور پارٹی کے وہ رہنما ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اور سمجھتے کیا ہیں، مطلب وہ پہلے دن سے ان کی جدوجہد ہے، عمران خان سے زیادہ نہیں ہے تو ان سے کم بھی نہیں ہے، تو وہ مطلب ووٹ لینے والا اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی، اس دفعہ تو ان کے بھائی جیتے ہوئے ہیں اور وہ ان کو
مطلب سمجھتے ہیں کہ بننا چاہیے، بلکہ انہوں نے اس کو اسپیکر بنانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ تو وہ بشریٰ بی بی سے ناراض نہیں ہے، لیکن بشریٰ بی بی کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خان ہے بس، اور یہ بشریٰ بی بی کا ہم ان کے قدموں میں کیوں بیٹھیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈابور کی مخالفت میں بشریٰ بی بی کوئی ایسا کام کریں، انورٹڈ کاماس میں کام، مطلب کہ اسد کیسر بھی آ جائیں، مشتاق غنی بھی آ جائیں، شہرام ترکئی بھی آ جائیں اور عاطف خان بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، تو پھر تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے عمران خان۔ تو عمران خان کو روکنے کے لیے بشریٰ بی بی کافی ہے میرا خیال ہے۔ تو اس وجہ سے اسی خطرے کے پیش نظر علی امین گنڈابور نے مشال یوسفزئی کو ڈی نوٹیفائی کیا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ انہی کے خلاف کچھ کام کر رہی تھیں، تو اس وقت وہ تھی مشیر۔ تو کچھ ہی دنوں بعد ہم نے سنا کہ جو بشریٰ بی بی کے وکیل سلمان صفدر ہے وہ جیل سے باہر آئے، تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ مشال یوسفزئی کا کیا بنے گا، تو اس نے کہا بھائی وہ اب پلس میں جائیں گی۔ تو وہی ہوا کہ ان کا ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا انہیں دوبارہ سے، اور وہ پلس میں چلی گئی، یعنی کہ وہ مشیر پلس ہو گئی، معاون خصوصی بن گئی۔ تو معاون خصوصی وہ رہیں، اور بشریٰ بی بی کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، وہی ایک فوکل پرسن ہے بشریٰ بی بی کی، اور جو میں نے کہا وہ جو رابطے کر رہی ہیں وہی کر رہی ہیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے اس کو اب معاون خصوصی سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت پہ جو بھاری پڑنے والا ہے وہ کب پڑتا ہے۔ تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ